السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بدبخت نوجوان نے اپنی بوڑھی ماں کو غصے میں آ کر زور سے دھکا دیا اور گھر سے نکال دیا۔ ماں روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس نوجوان کے گھر میں ایک کالا سانپ نکل آیا۔ نوجوان چیختا رہا لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ سانپ نے اسے ڈسا نہیں بلکہ اس کے پاؤں سے لپٹ گیا تھا، کیونکہ مدینہ منورہ کے مضافات میں واقع ایک قدیم اور پرشکوہ بستی میں رات کا سناٹا اس وقت اپنے عروج پر تھا، جب ہوائیں اس طرح چل رہی تھیں جیسے کسی آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی ہوں۔ آسمان پر تارے بھی بادلوں کی کالی چادر میں منہ چھپائے ہوئے تھے۔ گلیوں میں گھپ اندھیرا تھا جسے صرف کبھی کبھار چوکیدار کی مشعل روشن پنی چیرتی تھی۔ اس بستی کے سب سے اونچے ٹیلے پر ایک ایسی حویلی تھی جس کی دیواریں قلعے کی طرح مضبوط اور دروازے دیو ہیکل تھے۔ یہ حویلی عمر بن عبداللہ کی تھی، جو اس علاقے کا سب سے امیر اور بااثر تاجر تھا۔ اس کے قافلے یمن سے شام تک چلتے تھے اور اس کی دولت کے قصے دور دور تک مشہور تھے، مگر اس رات اس حویلی میں وہ سکون نہیں تھا جو دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ حویلی کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور حبس کا ماحول تھا۔ حالانکہ موسم سرد تھا، عمر اپنی انتہائی آراستہ اور نفیس خوابگاہ میں ریشمی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کمرے میں عود اور مشک کی قیمتی خوشبوئیں بسی ہوئی تھیں اور چھت سے لٹکنے والے فانوس مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ عمر کی آنکھوں میں نیند تھی مگر دل کسی انجانے خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کے کونوں میں سائے حرکت کر رہے ہیں۔ کبھی اسے لگتا کہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور کبھی اسے محسوس ہوتا کہ چھت کی لکڑیوں سے کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے کروٹ بدلی اور اپنے وہم کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آخر کار اس کی آنکھ لگ گئی، مگر ابھی رات کا تیسرا پہر ہی شروع ہوا تھا کہ حویلی کی فضا میں ایک دم تبدیلی آ گئی۔ فانوس کی بتیاں جو روشن تھیں اچانک پھڑ پھڑانے لگیں جیسے آکسیجن ختم ہو رہی ہو۔ کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو یکدم ایک انتہائی کریہ اور سانڈ کی والی بدبو میں تبدیل ہو گئی، جیسے کہیں قریب ہی کوئی بہت پرانا مردار پڑا ہوا ہو۔ عمر کی آنکھ اس بدبو اور گھٹن سے کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا اور پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ اس نے پانی پینے کے لیے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھانا چاہا، مگر اس کا ہاتھ وہیں جم گیا۔ اس کی نظریں چھت کی طرف اٹھیں اور وہیں پتھرا گئیں۔ چھت کے عین وسط میں جہاں لکڑی کا شاہتیر تھا، وہاں سے کالا دھواں رس رہا تھا۔ یہ دھواں عام دھوئیں کی طرح اوپر نہیں جا رہا تھا، بلکہ پانی کی طرح نیچے ٹپک رہا تھا اور فرش پر جمع ہو رہا تھا۔ عمر خوف کے مارے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کالے دھوئیں نے ایک ٹھوس شکل اختیار کرنا شروع کر دی اور پھر عمر کے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو شاید اس نے زندگی میں کبھی نہیں ماری ہوگی۔ اس کے سامنے چھت سے ایک دیو ہیکل کالا سیاہ سانپ لٹک رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی سانپ نہیں تھا، اس کی جسامت کسی اژدہے سے بھی بڑی تھی۔ اس کا رنگ رات کی سیاہی سے بھی زیادہ کالا تھا اور اس کے جسم پر موجود کھال لوہے کی زرہ کی طرح چمک رہی تھی۔ مگر سب سے زیادہ خوفناک چیز اس کی آنکھیں تھیں، دو سرخ انگارے جو نفرت اور غصے سے دہک رہے تھے اور سیدھا عمر کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ عمر نے بھاگنے کے لیے چھلانگ لگائی۔ وہ دروازے کی طرف لپکا
مگر وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ بجلی کا کڑکا تھا۔ اس نے ہوا کی سی تیزی سے اوپر سے چھلانگ لگائی اور عمر کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے دبوچ لیا۔ سانپ کا بھاری بھرکم جسم عمر کے اوپر گرا اور اس کے بوجھ سے عمر منہ کے بل قالین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ عمر سنبھلتا، سانپ نے ایک اور عجیب و غریب حرکت کی۔ عام طور پر سانپ حملہ کر کے ڈس لیتا ہے اور زہر چھوڑ دیتا ہے، مگر اس پر اور اصرار مخلوق نے عمر کو ڈسا نہیں۔ اس نے اپنے زہریلے دانت عمر کے جسم میں نہیں گاڑے، بلکہ اس نے عمر کی دونوں ٹانگوں کے گرد چکر کاٹا اور خود کو کسی رسی کی طرح لپیٹ لیا۔ پھر وہ اوپر کی طرف بڑھا اور عمر کی کمر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ گرفت اتنی سخت اور جان لیوا تھی کہ عمر کو لگا جیسے اس کا جسم کسی کو لوہوں میں پیسا جا رہا ہو۔ عمر کی پسلیاں اور ٹانگوں کی ہڈیاں چٹکنے لگیں۔ اس نے درد سے بلبلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سانپ کے جسم کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر سانپ کا جسم ٹھنڈے لوہے کی طرح سخت اور بھاری تھا۔ وہ اسے ایک انچ بھی نہ ہلا سکا۔ عمر کی چیخوں نے پوری حویلی کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ اس کی آواز میں موت کا خوف تھا۔ حویلی کے ملازم، چوکیدار اور عمر کی بیوی جو دوسرے کمرے میں تھے، سب ہڑبڑا کر جاگ اٹھے۔ وہ سب لالٹین اور مشعلیں لے کر عمر کے کمرے کی طرف بھاگے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے قدم وہیں جم گئے اور چہروں سے خون نچڑ گیا۔ عمر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا اور ایک بھیانک بلا اس کے آدھے جسم کو نگلنے کے انداز میں اس پر لپٹی ہوئی تھی۔ سانپ کا پھن عمر کے چہرے کے بالکل سامنے تھا اور وہ زور زور سے پھنکار رہا تھا۔ اس کی سانسوں سے نکلنے والی تپش سے عمر کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ عمر نے اپنے ملازموں کو دیکھا تو روتے ہوئے چلایا، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو، مارو اسے، کاٹ ڈالو اسے، یہ میری ہڈیاں توڑ رہا ہے۔ وفادار ملازموں نے خوف پر قابو پایا۔ ایک چوکیدار نے اپنی تلوار نکالی اور پوری طاقت سے سانپ کے جسم پر وار کیا۔ سب کو امید تھی کہ سانپ کٹ جائے گا، مگر جیسے ہی تلوار سانپ کی کھال سے ٹکرائی، ٹن کی ایک تیز آواز آئی جیسے لوہا لوہے سے ٹکرایا ہو۔ تلوار کے دو ٹکڑے ہو گئے اور سانپ کو ایک خراش تک نہ آئی، الٹا اس نے اپنی گرفت اور سخت کر دی۔ عمر کے منہ سے خون بھری جھاگ نکلنے لگی۔ دوسرے ملازم نے بھاری لاٹھی سے حملہ کیا، مگر لاٹھی سانپ کے جسم پر لگتے ہی تنکے کی طرح ٹوٹ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر سب سمجھ گئے کہ یہ کوئی دنیاوی جانور نہیں ہے، یہ کسی اور ہی دنیا کی بلا ہے۔ کمرے میں کوہرام مچ گیا۔ عمر کی بیوی خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ ملازم کبھی پانی ڈالتے تو کبھی شور مچاتے تاکہ سانپ ڈر کر بھاگ جائے، مگر سانپ کو ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی تمام تر توجہ صرف اور صرف عمر پر مرکوز تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں ایک پل کے لیے بھی عمر کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سانپ عمر سے کوئی پرانا حساب چکانے آیا ہو۔ اس دوران پڑوسی بھی جاگ چکے تھے اور حویلی کے صحن میں مجمع لگ گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی سمجھ کے مطابق مشورے دے رہا تھا۔ کسی نے کہا، آگ لے کر آؤ، سانپ آگ سے ڈرتا ہے۔ لوگ جلتی ہوئی مشعلیں لے کر قریب آئے اور سانپ کے منہ کے قریب گئے، مگر حیرت کی انتہا تھی کہ سانپ نے آگ سے ذرا بھی خوف نہیں کھایا، بلکہ اس نے اپنا پھن اٹھا کر مشعل برادر کی طرف ایسے ڈراؤنی آواز نکالی کہ وہ شخص مشعل پھینک کر بھاگ گیا۔ عمر کا درد اب ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ اس کا نچلا دھڑ سن ہو چکا تھا اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔
وہ بار بار پوچھ رہا تھا، یہ مجھے مارتا کیوں نہیں؟ یہ مجھے ڈستا کیوں نہیں؟ یہ عذاب مجھ پر ہی کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ مجمع میں موجود لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی سوال تھا کہ یہ کیسا سانپ ہے جو نہ ڈستا ہے نہ بھاگتا ہے، بس ایک زندہ انسان کو جکڑ کر بیٹھا ہے۔ آخر کار شہر کے سب سے بڑے اور ماہر سپیرے کو بلایا گیا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ جنات کو بھی قابو کر لیتا ہے۔ سپیرا اپنے ساز و سامان کے ساتھ آیا۔ اس نے دیکھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ اس نے اپنی بین نکالی اور مخصوص دھن بجانا شروع کی، جس سے زہریلے ناگ بھی مست ہو جاتا ہے، مگر اس سانپ پر موسیقی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ سپیرے نے پھر کچھ منتر پڑھ کر راکھ پھینکی۔ راکھ سانپ کے جسم پر پڑی تو وہ بھڑک اٹھا۔ اس نے پہلی بار عمر کے چہرے سے نظر ہٹائی اور سپیرے کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں ایسا جلال اور ایسی ہیبت تھی کہ سپیرے کے ہاتھ سے بین گر گئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اے حویلی والو، مجھے معاف کرنا۔ یہ سانپ میرے بس کا نہیں۔ یہ کسی جنگل یا پہاڑ سے نہیں آیا۔ یہ تو کسی بد دعا کا پہرے دار لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو، اس میں شکار کی بھوک نہیں، بلکہ کسی قیدی کے جیلر جیسی سختی ہے۔ یہ اسے مارنے نہیں آیا، بلکہ اسے قید کرنے آیا ہے، اسے سزا دینے آیا ہے۔ سپیرے کی بات سن کر وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عمر نے جب یہ سنا تو اس کا دل ڈوب گیا۔ سزا؟ کس چیز کی سزا؟ میں تو شہر کا معزز ترین آدمی ہوں۔ میں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا، مگر جواب اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، یا شاید وہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ درد کی لہریں اس کے دماغ کو معاف کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں محلے کے ایک پرہیزگار بزرگ عبداللہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے لوگوں کو ہٹا کر سانپ کا بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ سانپ نے عمر کو اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے دانت بند ہیں۔ بزرگ نے ایک گہری سانس لی اور عمر کے قریب جا کر بولے، اے عمر، ہوش کے ناخن لے، اپنی دولت اور طاقت کو بھول جا۔ دیکھ تیری دولت کی تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، تیرے نوکر بے بس ہیں۔ یہ معاملہ زمین کا نہیں، آسمان کا لگتا ہے۔ یہ گرفت لوہے کی نہیں بلکہ عمل کی گرفت ہے۔ سوچ، دماغ پر زور دے۔ کیا آج یا کل تو نے کوئی ایسا ظلم کیا ہے جس نے عرش کو ہلا دیا ہو؟ کیا تو نے کسی کمزور کو ستایا ہے؟ کیونکہ یہ سانپ بغیر حکم کے نہیں آیا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ ایک سپاہی ہے جسے صرف ایک ہی حکم ملا ہے کہ تجھے جکڑ لے، اسے تجھے مارنے کا حکم نہیں ملا، ورنہ تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ درد اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت میں تھا۔ اس کا دماغ معاف تھا، وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، یا شاید اس کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا تھا کہ اسے اپنا کوئی گناہ ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس گڑ گڑا رہا تھا، مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اس سے چھڑاؤ، میں اپنی ساری دولت دے دوں گا، بس مجھے اس عذاب سے نکالو۔ لیکن سانپ کی گرفت ڈھیلی ہونے کی بجائے ہر لمحہ مزید تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ اب عمر کی پسلیوں سے کڑکڑانے کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ موت اس کے سر پر کھڑی مسکرا رہی تھی، مگر اسے لے نہیں جا رہی تھی۔ یہ کیفیت موت سے بھی بدتر تھی۔ پوری حویلی اور محلہ خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔ ہر آنکھ پر سوال تھا کہ آخر اس شخص کا گناہ کیا ہے؟ کس جرم کی پاداش میں قدرت نے یہ انوکھا اور بھیانک عذاب بھیجا ہے؟ حویلی کے اس عالی شان کمرے میں فضا اس قدر بوجھل اور مسموم ہو چکی تھی
کہ سانس لینا دو بھر تھا۔ عمر بن عبداللہ، جو اب تک غرور نفس کے نشے میں چور تھا، اب ایک بے بس پرندے کی طرح اس کالے سیاہ ناگ کے شکنجے میں تڑپ رہا تھا۔ اس کی ہڈیاں ایک ایک کر کے چٹک رہی تھیں اور اس کا چہرہ اذیت کی شدت سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ باہر مجمع میں موجود ہر شخص کی آنکھ میں خوف تھا اور زبان پر استغفار۔ سپیرے کی بین خاموش ہو چکی تھی، پہلوانوں کی ہمت جواب دے چکی تھی، کیونکہ یہ مقابلہ کسی گوشت پوست کے جانور سے نہیں بلکہ اللہ کے قہر کی ایک نشانی سے تھا۔ مگر اسی وقت مدینہ کی ایک سنسان گلی میں، جہاں مسجد نبوی کے پر نور میناروں کا سایہ پڑتا تھا، ایک ضعیفہ مٹی پر ڈھیر تھی۔ یہ وہی ماں تھی جسے چند گھنٹے قبل اس حویلی سے ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ اس کے ماتھے سے بہنے والا خون اب خشک ہو کر اس کی آنکھوں کی پلکوں سے چپک گیا تھا۔ وہ درد سے نڈھال تھی مگر اس کی روح بے چین تھی۔ اسے غیب سے کوئی پکار سنائی دے رہی تھی کہ اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کا وہی بیٹا جس نے اسے دھکا دیا تھا، اس وقت موت کی آغوش میں ہے۔ اس نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی اور آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ اس نے پکارا، اے میرے مالک، اے یتیموں کے والی، میں نے عمر کو معاف کیا۔ تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، میرے بیٹے کو مہلت دے دے۔ وہ نادان ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیا کیا۔ یا اللہ، میری ممتا کا واسطہ، اس کے گناہ کی سزا مجھے دے دے مگر اسے زندگی بخش دے۔ اس ماں کی تڑپ اور سسکیوں نے جیسے کائنات کے نظام کو روک دیا۔ ادھر ماں کے آنسو فرش مسجد پر گرے اور ادھر حویلی کے اندر ایک ایسا ہی بتناک منظر بدلا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ وہ دیو ہیکل سانپ جو اب تک عمر کی پسلیاں توڑ رہا تھا، اچانک ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنا خوفناک پھن اٹھایا اور کسی غیبی اشارے کو پانے کے لیے فضا میں زبان نکالی۔ اس کی سرخ آنکھیں جو اب تک شعلے برسا رہی تھیں، اچانک ان میں ایک عجیب سی عاجزی پیدا ہو گئی۔ ادھر مسجد نبی کے صحن میں بھی چہمگوئیاں ہونے لگی کہ ایک ناگ نے کس طرح ایک انسان کو جکڑ رکھا ہے۔ نہ جانے اس نے کون سا گناہ سرزد ہو گیا جو وہ ناگ اسے چھوڑ نہیں رہا۔ جب یہ خبر اس ماں تک پہنچی تو وہ ساکت رہ گئی۔ بیٹے کی نافرمانی پر اس کی محبت نے بازی لے لی اور وہ وہیں سے ننگے پیر دوڑنے لگی۔ اسی لمحے حویلی کے بڑے دروازے پر ایک شور مچا۔ وہ بوڑھی ماں ننگے پاؤں گرتی پڑتی ہانپتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے لباس پر لگی مٹی اور ماتھے کا زخم اس کے بیٹے کی بے حسی کا اشتہار تھا۔ لوگ ڈر کر پیچھے ہٹ گئے کہ کہیں سانپ اس پر جھپٹ نہ پڑے، مگر ماں کو اپنی جان کی پرواہ کب تھی؟ وہ تو موت کے جبڑے سے اپنے بیٹے کو نکالنے آئی تھی۔ وہ سیدھی اس ناگ کے قریب پہنچی جس کا ایک پھنکار کسی کو بھی ہلاک کرنے کے لیے کافی تھا۔ ماں نے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کے سیاہ اور ٹھنڈے جسم پر رکھے اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اے اللہ کے حکم کے تابع سپاہی، پیچھے ہٹ جا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اس سے کوئی بدلہ نہیں چاہتی، اسے چھوڑ دے۔ وہ منظر جس نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا۔ وہ پہاڑ جیسا سخت اور خوفناک ناگ جس پر تلواریں اثر نہیں کرتی تھی، اس بوڑھی ماں کے لمس سے ایسا پگھلا جیسے تپتے سورج میں برف۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت چھوڑی۔ عمر کے نیلے پڑ چکے جسم سے اب کنڈلیاں الگ گئیں اور پھر ایک عجیب و غریب آواز نکالی جیسے وہ اس ماں کو سلام کر رہا ہو۔ سانپ پیچھے ہٹا اور دیوار کے ساتھ لگ کر دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کی لہر بن کر غائب ہو گیا۔
کمرے میں موجود بدبو یکدم ختم ہو گئی اور ایک پر اسرار سکون سا چھا گیا۔ عمر جو اب تک موت کے دروازے پر دستک دے رہا تھا، اس نے ایک لمبی اور تکلیف دہ سانس لی۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے اسی ماں کا چہرہ پایا جسے وہ منحوس کہہ کر نکال چکا تھا۔ وہی ماں اس وقت اسے اپنی چادر سے ہوا دے رہی تھی اور اس کے چہرے سے پسینہ پونچھ رہی تھی۔ عمر کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ اسے اپنی زندگی کی تمام کامیابیاں ہیچ نظر آنے لگیں۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگا۔ وہ گھسٹتا ہوا ماں کے قدموں میں گرا اور ان پیروں کی خاک اپنے آنکھوں میں ڈالنے لگا جنہیں اس نے ٹھوکر ماری تھی۔ اس نے تڑپ کر کہا، ماں، مجھے زمین کیوں نہیں نگل گئی؟ میں کس منہ سے تجھ سے معافی مانگوں؟ میں نے تیری ممتا کو لتاڑا، میں نے تجھے بے گھر کیا، مگر تو نے پھر بھی مجھے موت سے بچا لیا۔ بزرگ عبداللہ بن مسعود جو یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک ایسی بات کہی جو رہتی دنیا تک کے لیے نشان عبرت بن گئی۔ انہوں نے کہا، اے عمر، ہوش کر، یہ سانپ تجھے ڈسنے ہی نہیں آیا تھا۔ اس کے دانتوں میں وہ زہر تھا جو پل بھر میں تجھے مٹی کا ڈھیر بنا دیتا، لیکن ہر بار جب وہ تجھے کاٹنے کے لیے منہ کھولتا، تیری ماں کی کوئی نہ کوئی پرانی نیکی اور اس کی وہ دعائیں جو اس نے تیرے بچپن میں مانگی تھی، وہ سانپ کے دانتوں کے درمیان حائل ہو جاتی۔ اللہ نے اسے حکم دیا تھا کہ اسے صرف جکڑ لو تاکہ یہ فرعونیت کے نشے سے جاگے، لیکن اسے مارنا مت، کیونکہ اس کی ماں کا کلیجہ ابھی سلامت ہے اور وہ میرے دربار میں سجدہ ریز ہے۔ تیری جان تیری دولت نے نہیں، بلکہ اس ضعیفہ کے ان آنسوؤں نے بچائی ہے جو اس نے مسجد کی سیڑھیوں پر بہائے ہیں۔ عمر نے اسی لمحے اللہ کے حضور سچی توبہ کی۔ اس نے اپنی بیوی سلمہ کو صاف کہہ دیا کہ اگر اس حویلی میں رہنا ہے تو میری ماں کی خادمہ بن کر رہنا ہوگا، ورنہ تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اس واقعے کے بعد عمر کی زندگی بدل گئی۔ وہ اب مدینہ کا وہ امیر تاجر نہیں تھا جو غرور سے چلتا تھا، بلکہ وہ اب ایک ایسا بیٹا تھا جو اپنی ماں کے قدموں کی خاک کو اپنے لیے سرما سمجھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے پاؤں دھو کر پیتا، جب تک ماں کھانا نہ کھا لیتی وہ خود نوالا نہ اٹھاتا۔ مدینہ کے لوگ سالوں تک اس واقعہ کا تذکرہ کرتے رہے کہ کیسے ایک نافرمان بیٹے کو قدرت نے عبرت کا نشان بنایا اور کیسے ایک ماں کی دعا نے قضاء و قدر کے فیصلوں کو بدل کر رکھ دیا۔ بے شک ماں کی ایک آہ عرش کو ہلا دیتی ہے اور اس کی ایک دعا جہنم کی تپش کو گلزار بنا دیتی ہے۔ یہ داستان ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے کہ والدین کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی وہ آگ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔